اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رسول کے ذریعے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس پر آپ یقین کریں۔ اب یقین سے ایک سوچ بنتی ہے۔ تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، یہ تو نہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کی سوچ میں تو دنیا ہے، میری دنیا اچھی ہو جائے۔ وہاں کہ وہ بچہ ہے، ٹین ایج ہے، یا 30 سال کا ہے، یا 40 سال کا ہے، یا 60 سال کا ہے، یا 80 سال، وہ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گمان کا بیان۔ یہ دیکھیں بڑی اہم بات بھی ہے اور سوچنے کے قابل ہے۔ اور گمان دیکھیں ایک عام لفظ ہے، اور گمان کا تعلق نیت سے ہے۔ گمان مطلب آپ کی سوچ کیا ہے اس بارے میں، کسی کام کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے، گمان، پھر ایک نیت بنتی ہے۔ پہلے گمان یعنی آپ کی سوچ کیا ہے، گمان سوچ یہ ہے، اردو میں ہم سوچ کہتے ہیں گمان کو۔ میرا یہ گمان ہے، میری یہ سوچ ہے، تو پہلے تو مطلب اس کو سوچ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بات ہماری دین کی اساس میں، بنیاد میں سے ہے، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا۔ اور یہ بڑی بنیادی اور آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کی کیا سوچ ہے۔ تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو بات کرتے ہیں دنیا کی سوچ، آپ اپنی ٹھیک کریں، درست کریں، دنیا کی سوچ نہ بنائیں، آخرت کی سوچ بنائیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رسول کے ذریعے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس پر آپ یقین کریں۔ اب یقین سے ایک سوچ بنتی ہے۔ تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، یہ تو نہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کی سوچ میں تو دنیا ہے، میری دنیا اچھی ہو جائے۔ وہاں کہ وہ بچہ ہے، ٹین ایج ہے، یا 30 سال کا ہے، یا 40 سال کا ہے، یا 60 سال کا ہے، یا 80 سال، وہ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ جس مرحلے میں بھی آپ ہیں، میں امت مسلمہ کے مخاطب ہوں، ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، ہمارا یقین ہے دنیا پر۔ تو ہم دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ دنیا کی سوچ میں زندگی، ہر انسان، ہر مسلمان، میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہر مسلمان دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے خیال میں دنیا اہم ہے، دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے اور نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اچھی زندگی ہونی چاہیے۔ آپ کا آئیڈیل صرف دنیا ہے، ہمارا آئیڈیل۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو
پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک مضمون بھی بیان فرمایا، بہت بنیادی ہے وہ، تو اس کا میں مفہوم اپنی الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ جو دنیا کی سوچ کو اپنا لے گا، دنیا کا طالب بن جائے گا، صرف دنیا کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا جو نصیب ہے اس کو دوں گا، اس کے نصیب میں جو بھی دنیا میں نے لکھ دی ہے وہ تو تقسیم ہے، زیادہ تو مل نہیں سکتی، تو وہ تو میں اس کو دوں گا، نہیں روکوں گا۔ اگر دنیا کی سوچ اس نے بنا لی کہ میں نے دنیا کے لیے جینا ہے، تو اس کا دنیا میں جو حصہ ہے میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس کی سوچ، اس کا گمان صرف دنیا تک محدود ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اس کی سوچ، گمان دنیا کا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو بس اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ اس نے سوچ ہی نہیں کی آخرت کی، یقین ہی نہیں کیا، حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ آخرت کے وجود کی دلیل ہے، اس کی تفصیل ہے۔ یعنی جو انسان ہے، میں اس کی ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دلائل واضح ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہم ہر کام ایک نتیجے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر کام کا ایوری، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں نا۔ اب یہ جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے، لیکن ہماری نظر میں تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی لمبی کائنات، اور پھر اس میں انسان، اور انسان کے لیے اتنے ذرائع زندگی، اتنی نعمتیں وافر مقدار میں کہ وہ صدیاں ہو گئیں جی رہا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی، سورج برابر اس کو توانائی دے رہا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور اسی طرح تمام مٹی جو ہے اپنا کام کر رہی ہے، مٹی اپنا کام کر رہی ہے، مٹی سے آپ کے انار بن رہے ہیں، سیب بن رہے ہیں، انگور بن رہے ہیں، خربوزے بن رہے ہیں، یہ مٹی اپنا کام کر رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں، یہ اصول ہے قدرت کا کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آم کی گٹھلی ہے، جیسے ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن اسی گٹھلی کو اگر یعنی آپ ایک مناسب موسم میں، مناسب زمین میں اس کو دبا دیں، اس کو بو دیں، اس کی نگہداشت کریں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا ایک نتیجہ نہ ہو۔ یہ عام میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ گٹھلی کا منہ نہ کھلے، اسے کوپن نہ نکلے، اسے پودا نہ بنے، اس سے درخت نہ بنے، اس میں آم نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ ہم بس یہ سادہ سی بات ہے، ہم ہر کام، یعنی جو کام ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ایک عمل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ ایک منزل تک جانا چاہتے ہیں پیدل، تو آپ کریں گے، یعنی جب آپ پیدل چلتے ہیں تو وہ عمل کیا ہے کہ آپ زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ عام بات ہے۔ بچہ ہے، یہ تو چلو یہ قدرتی کام ہے، لیکن یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا بس اسی حالت میں رہتا ہے؟ نہیں، وہ ایک دن جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا۔ تو
ہر کام کے لیے دیکھیں یہ ایک عام بالکل سادہ سی بات ہے. اچھا بہرحال میں اپنی بات پہ آتا ہوں. سوچ، گمان. انسان یا تو دنیا کی سوچ میں زندگی گزارے گا یا آخرت کی فکر میں، سوچ میں، کیونکہ دنیا میں نتیجہ نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے انسان کی زندگی کا دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں ہے. یہ جب جاتا ہے دنیا سے تو 4 آدمی اس کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں اور مٹی میں جا کے دبا دیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم